آج سورہ نمل کے مضامین پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں جو شخصیت سب سے پہلے ہیں میرے مہمان، آپ ان کو جانتے ہیں، جو ہی میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے ناظرین مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور مجھ سے پہلے وہ کہتے ہیں اچھا پکے ٹھکے صوفی جناب علامہ علامہ صاحب آپ سے ہی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جی، سورہ نمل کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم صورت میں اپنے اس عظیم نبی کا ذکر فرمایا ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا عاشق رسول تھے، واہ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے آئے۔ یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، پہلی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے اور میں نے بھی پہلی دفعہ بتایا کہ اتنے سال پہلے آئے، اور 169 سال بعد آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور 1034 یا 46 عیسوی میں قبل مسیح آئے تھے، اور یہ ان کا ذکر اس شان سے آیا ہے، رب کائنات جس کو ہم کہتے ہیں حسبنا و نعم الوکیل، ہاں، اسے کو نعم العبد فرمایا، واہ واہ واہ، انو اواب رجوع والے فرمایا، اس کا ذکر ان کے اندر آئے گا۔ پھر اس میں سورۃ النمل میں ایک چونٹی کا ذکر آتا ہے، واہ، ایسی چونٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مؤدب، اتنی احترام کرنے والی کہ 3 میل دور سے لشکر سلیمانی کو دیکھا تو اپنی چونٹی سے حکمت کے تحت فرمایا اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ یعنی چونٹی کو اللہ اتنا علم عطا فرما دیتا ہے تو پھر اولیاء کو، انبیاء کو، اور امام الانبیاء کے علوم جو ہیں ان پہ لوگ گفتگو کرتے، جو ان کے دربار کے اولیاء تھے ان کی شان بڑی، جو بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ سے جو حکمت و دنائیاں عطا فرمائیں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سلیمان علیہ السلام، چونٹی، جنات اور کرامات اور معجزات کا ذکر فرمایا، اور یہ بتا دیے جب اللہ تعالیٰ کرامت کو بیان کرتا ہے تو ہمیں بھی بیان کرنی چاہیے، سبحان اور اس کا ذکر مساجد میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، ہم یہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ تعالیٰ کی، اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ مقصد اور ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی، اس میں کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک، اگر ذکر نہیں ہونا چاہیے تو پھر ہاتھ باندھ کے بھی تو ذکر کر ہی لیتے ہیں نا۔ واہ واہ واہ، نماز تراویح میں تمام اولیاء کا، ان کی کرامات کا، ان کی شانوں کا عظموں ذکر کرتے ہیں، تو سپیکر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، نماز تراویح کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ چونٹی کی بات فرما رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو جب چونٹی کے بستی کے قریب سے گزرنے والے 3 میل ابھی دور تھے، اور چونٹی نے دیکھا کہ لشکر جرار آ رہا ہے، اور اس چونٹی نے اپنی سہیلیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ آپ نے اس کی بات سنی، فتبسم ضاحک من قولہا، اس کی بات سن کے مسکرانے لگے، تو آپ نے فرمایا اس چونٹی کو میرے ساتھ پیش کرو۔ وہ جو لنگڑی چونٹی تھی سردار کی، طاقیہ منظرہ یا جرمی اس کا نام تھا، تو پیش ہوئی۔ میں یہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے رستہ کیوں صاف کرایا ہے؟ اس میں 2 روایت آتی ہیں، ایک تو یہ کہ لشکر ہوا میں تھا، دوسرے ایک کہ زمین پر تھا۔ تو پوچھے تم نے یہ کیوں کہا تھا؟ کہا یہ میں سردار ہوں اور میں اپنی قوم کے انتظام کرنا جانتی ہوں، اگر یہ کچھ نہیں جانی تو میری قوم کچھ نہیں جانی تھی۔ اور اس چونٹی نے، چونٹیاں بھی اپنی قوم کا لحاظ کرتی ہیں، لحاظ اور خیال رکھتی ہیں ہماری عوام پہ ظلم نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے، اور یہ پس وہ نہ جائے۔ کتنے بے حس حکمران ہوں گے، وہ تو چونٹیوں سے بھی گئے گزرے پھر ہیں، بالکل گئے گزرے ہیں، جو عوام کا خیال نہیں کرتے۔ اور اس چونٹی نے گزارش کی ہم نے اس لیے ان کو بلوں میں چلی جاؤ کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کا لشکر بہت بڑا ہے اور یہ سب ذکر الہی میں مصروف ہیں، اور میں نے دیکھا کہیں یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں آپ کے لشکر کو دے کے، تو میں نے تم بلوں میں چلی جاؤ تاکہ اللہ کی یاد باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے چونٹی نے ایک اور سوال کیا، سلیمان علیہ السلام نے جب باتیں کی تو آپ فرمانے لگے چونٹی تیری قدر میرے دل میں بڑھ گئی ہے، تو نے بڑی کمال باتیں کی ہیں، تو قوم کی سردار ہو کے اپنی قوم کی فکر کر رہی ہے اور ان کو ذکر الہی میں لگا رہی ہے۔ تو اسے کہا حضور آپ بھی تو شان والے ہیں، آپ کا نام سلیمان ہے اور آپ کے ابو جی کا نام ہے داؤد، وہ زخمی دلوں کی دعا دیتے تھے، داؤد کہلائے، اور آپ سلیم الصدر سین القلب، اس لیے آپ سلیمان کہلاتے ہیں، آپ تمہارے دلوں کی باتیں جانتے ہیں اور محبت ہم سے فرماتے ہیں۔